أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حلال حرام اور اصلاح قلب آج کا ہمارا موضوع یہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ حرام سے ہمیں کس طرح بچنا ہے اور اپنے دل کی اصلاح کس طرح کرنی ہے۔ ابو عبداللہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے۔ ان دونوں حلال و حرام کے درمیان کچھ امور متشابہ ہے جس کی خلت و حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بس جو شخص اس قسم کی غیر واضح اشیاء سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگے وہ حرام میں جا پڑے گا۔ جیسا کہ کوئی چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچیں۔ خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہے۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ شرعی طور پر جو چیزیں حلال یا حرام ہیں اس کا حکم بالکل واضح ہے اور ان کے لیے کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت و حرمت کی صلاحیت نہیں۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اصول بیان فرمایا کہ جس چیز کی حلت و حرمت واضح نہ ہو اس سے اجتناب ہی کیا جائے، کیونکہ اگر آدمی اس قسم کی مشکوک اشیاء سے پرہیز نہ کرے تو اندیشہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ حرام بھی استعمال کر لے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی معمول مبارک تھا کہ آپ متشابہ چیزوں سے خوب احتیاط فرماتے۔ آپ کو اگر یوں ہی کہیں سے کوئی کھجور مل جاتی تو محض اس خوف سے نہ کھاتے کہ کہیں یہ صدقہ کی نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ جا رہے تھے، رستے میں کھجور پڑی ملی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ آپ نے ان کے منہ سے انگلی ڈال کر کھجور نکالی کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، جو کہ میری اور میری آل کے لیے حلال نہیں۔ اس لیے امت کو متشابہ امور سے بچنے کی ہدایت فرمائی کہ اس سے انسان کا دین اور عزت دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ پھر آپ نے یہی بات ایک چراگاہ کی مثال دے کر واضح فرمائی۔ جو بادشاہ کی مقرر کردہ چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چرائے تو ممکن ہے کہ اس کے جانور سلطانی چراگاہ کے اندر جا داخل ہو جس سے بادشاہ خفا ہو اور اسے سزا دے۔ آپ نے فرمایا جس طرح بادشاہ کی کچھ مقرر حدود ہوتی ہیں جنہیں توڑنے اور ان سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ حدود ہے۔ اس کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سینے میں دھڑکنے والے دل کے متعلق فرمایا کہ اس کا خاص خیال رکھا کرو۔ سارا جسم کا دارومدار دل پر ہے۔ دل کا بگاڑ پورے جسم کا بگاڑ، اور دل کی اصلاح سے پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل کی اسی اہمیت کی پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین اور اطاعت کے نور سے منور فرما۔ دل انسانی افکار و خیالات، جذبات اور احساسات اور تمام جسمانی حرکات کو سکانت کا مرکز محور ہے۔ پہلے دل میں کوئی ارادہ یا خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد انسان اسے عملی جامہ پہناتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح بدن کی اصلاح سے مقدم ہے، کیونکہ بدن دل کا تابع ہے۔ پیش نظر حدیث میں یہی تلقین کی گئی ہے کہ احکام دین کی بجا آوری میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ انسان حرام مکروہات کے ساتھ ساتھ ایسی مباح چیزوں کو بھی ترک کر دے جن میں کراہت اور حرمت کا ادنا شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ اس تقویٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دا ما یروبک الی ما لا یروبک، جو باتیں الشک میں ڈالے انہیں چھوڑ دو
اور جو شک میں نہ ڈالے انہیں اختیار کرو۔ ایک اور موقع پر آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، اصلی تقوی یہی ہوتا ہے۔ چونکہ سارے جسم کا درمدار دل پر ہے، اس لیے اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی اور حلال راستے پر چلنے کی اور حلال چیزوں کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دل کو سیدھے راستے پر چلائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مثال دے کر بیان کی ہے کہ جسم میں یہ گوشت کا ایک ٹکڑا جو دل ہے، اگر وہ آپ کا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ غلط ہے تو سارا جسم خراب ہے، سارا جسم ہی غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حرام باتوں سے اور حرام چیزوں سے محفوظ رکھے کہ جو ہم اپنے پیٹوں میں ڈالیں تو وہ جہنم کی آگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے پیٹوں میں حرام ڈالتا ہے وہ گویا جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرام چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں، اللہ جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر کرنا۔